شارٹ کٹ سے لوگ آگے جانا چاہیں، مختصر رستہ اختیار کریں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میرا موبائل بڑا مہنگا ہو، گاڑی بڑی عمدہ ہو۔ بچے سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں کامیابی کی علامت۔ گھر بہت میرا مہنگا قسم کا ہو، بڑی اچھی سوسائٹی میں ہو، اس میں ساری دنیاوی سہولیات موجود ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب نا میں ایک بڑا پروقار آدمی ہو گیا ہوں، اب لوگ مجھ سے ڈریں گے، بات کریں گے۔ لیکن یاد رکھنا جوان دوستو، روب کپڑوں کا ہوتا ہی نہیں، گاڑیوں کا کوئی روب نہیں ہوتا، بنگلے کا کوئی روب نہیں۔ کروڑوں روپے کا بنگلہ کسی نے بنایا ہے نا، پیسے کرپشن کے، تو لوگ اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کرپٹ آدمی ہے۔ لیکن اگر وہ چھوٹا سا ملازم ہو، چھوٹا سا 14ویں 15ویں گریڈ میں مختصر کام کرنے والا ہو، دیانتدار، تو بہت بڑا افسر اس کے دفتر کے باہر کھڑا ہو کے کہتا ہے یار نہ یہ بندہ رشوت لیتا ہے، نہ ناجائز سفارش مانگتا ہے، منت ہی کرنی ہے اگر مان گیا تو۔ مجھے بتائیے یہ روب کپڑوں کا ہوا کہ کردار کا ہوا؟ آپ سوسائٹی کے اندر نکل جائیں تو یاد رکھیں کہ لوگ ٹھیک ہے اپنے کپڑوں کے زور پر، پیسوں کے زور پر تھوڑی دیر کے لیے منوا لیں گے اپنا آپ۔ کچھ لوگ زبان کے تیز ہیں، ان کے شر سے بھی لوگ بچنا چاہتے ہیں، تھوڑا بچ کے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ روب نہیں ہے، یہ تو لوگ تیرے شر سے بچ رہے ہیں۔ روب تو کردار کا ہے، لوگ تیرے قریب جانا پسند کریں، تیرے ساتھ بیٹھنا پسند کریں۔ جو نفیس طبع کے لوگ ہوں، صاف ستھری طبیعتیں ہوں، وہ تیرے قریب جائیں تو انہیں آسودگی حاصل ہو۔ کردار کا جو حسن ہوتا ہے نا، کردار کا، ہمارے مربی تھے، استاد تھے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آخر تک گاڑی کوئی نہیں تھی، مکان مسجد کا، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے بلوں والے، بڑے بڑے لوگ مرید تھے۔ لیکن عجیب منظر تھا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پاس جب وہ آتے تھے نا تو پہلے وہ اپنی چین والی گھڑی اتارتے تھے، پھر وہ اپنے بٹن چیک کرتے تھے۔ میں نے لوگوں کو کنگھی کر کے داڑیاں ماپتے بھی دیکھا کہ حاجی صاحب سے ملنا ہے۔ سادہ بندہ مسجد میں رہنا، کوئی ایسا معاملہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور جو سختی لوگ بیان کرتے ہیں اس طرح کی سختی بھی کوئی نہیں، بڑی اچھی اور خوبصورت طبیعت، پیار کرنے والی ہستی۔ لیکن کردار کا یہ حسن تھا، مقام تھا یہ کہ بڑے بڑے وہاں کے جو لوگ وزیر رہے وہ بھی کہتے ہیں یار یہ انوکھا آدمی ہے۔ کہ کبھی کسی نے کہہ دیا نا کوئی حکم ہوئے تو دسیا جے، تو کہتے ہیں تو ایڈا بڑا دعویٰ کرتا ہے، کی کر لیں گا بھلا تو؟ پھر وہ حکم اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، حکم ہوا تو بتانا۔ آپ کا جو کردار ہوتا ہے نا اس سے لوگ آگاہ ہوتے ہیں، اس سے آگاہ ہوتے ہیں لوگ۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کسی مقام پہ جا کے اس بندے کا کوئی ریٹ ہے، کسی جگہ پہ جا کے اسے خریدا جا سکتا ہے، کسی جگہ پہ یہ بندہ اپنے اصول توڑ دیتا ہے، آپ کا کوئی روب نہیں معاشرے میں، کوئی بات نہیں، کوئی بندہ آپ سے فیض یاب نہیں ہوگا، لوگ سمجھ جائیں گے۔ بلکہ زیادہ قریبی لوگ جو ہوتے ہیں وہ دور ہونے لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ قریب جا کے دیکھا کچھ بھی نہیں، پیسوں کی کہانی ہے، کوئی اور معاملہ نہیں۔ کردار کا جو حسن ہوتا ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھٹے پرانے اور سادہ لباس اور اس میں راضی۔ ایسے بھی سادہ زندگی آسان ہوتی ہے، ہم لگ تو گئے ان کاموں میں، لیکن جو آدمی بڑے مہنگے کپڑے پہنتا ہے، مہنگے بال بنواتا ہے نا، وہ پریشان بھی رہتا ہے کہ اتنا میں نے محنت کی، اب دیکھا بھی کسی نے نہیں، تعریف بھی کسی نے نہیں کی، اور سیدھا جو چارہ کاٹ کے ہے نا بیچارہ پیچھے بیٹھ جاتا ہے، ایسی کسی دے کچھ نہیں جلا کے دے نہ کوئی ساڈا دھرتی۔ یہ زندگی آسان ہوتی ہے، سادہ زندگی آسان ہوتی ہے، بندہ نا بڑا نارمل رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو وہ ٹینشن کوئی نہیں کہ میں فیمس آدمی ہوں تو پتہ نہیں کیا بنے گا، پیچھے بھی سکون میں۔ سب لوگوں نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے ارادہ کیا یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا تو اب اتنا پرانا ہو گیا کہ پیوند بھی نہیں لگ سکتا، تو ان سے کہنا ہے کرتا ہی نیا لے لیں۔ اور حدیث بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بظاہر غربت تھی، جناب صدیق اکبر کا دور مبارک بھی ایسا تھا کہ بہت زیادہ وسعت صحابہ کو نہیں مل سکی، تو اب تو 50 ہزار دینار اہل بدر کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، وسعت کر دی، تو حضرت عمر کو بھی ملتے ہیں، بلکہ ان کے صاحبزادے بھی بدری صحابہ میں سے انہیں بھی ملتے ہیں۔ تو 1,00,000 دینار یہ گھر سے نکلتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، گھر جانے تک بانٹ دیتے ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یعنی طے کیا کرنا ہے کہ عمر فاروق سے کہنا ہے کرتا نیا
لے لیں اور اس کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے باقاعدہ. پیسے برے لگتے ہیں کسی کو؟ میں نے تو وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں جی حضرت صاحب درویش نے بڑے پکے صاحب وجد و سرور ہستی ہے، لیکن حضرت کو پتہ ہوتا ہے کہ 10 سالہ نوٹ کیڑی جیب چ پانا ہے تو 5000 والا کیڑی چ پانا ہے، پوری خبر ہوتی ہے. وجد و سرور میں بھی سارا کچھ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے. یہ کس قسم کا سرور ہے بھائی تیرا؟ یہ کس قسم کا ماحول ہے؟ یہاں تو یہ ہونا کہ ہمیں پتہ چلے کہ حضرت اس قدر زیادہ محو ہیں انہیں کسی چیز کی خبر ہی نہیں رہی، پھر تو سمجھ آئی. لیکن اگر اسے نوٹوں کی بھی خبر ہو، یہ بھی پتہ ہو کہ یہ بندہ جو آیا ہے اس کی جیب کی کیفیت کیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ نہ شاید کوئی اداکاری کر رہا ہے. اور ریاکاری کا اگر سادہ ترجمہ کریں گے تو بنے گا بھی ریاکاری کا ترجمہ اداکاری. ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری. حضرت عمر سے کہنا ہے سوٹ بدل لیں. کس کو برے لگتے ہیں پیسے؟ جب پیسے آتے ہیں نا بھائی تو خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں، لگنے کی جگہ بھی بن جاتی ہے. آپ نے اپنے آپ کو خود کھڑا کرنا، خود کھڑا کرنا ہے کہ بس میرے لیے کافی ہے. ورنہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے. دولت ہو، مال ہو، بنگلے ہو، یہ آزمائش ہے. یہ کسی نہ کسی جگہ جا کے انسان کو پریشان کرتی. بلکہ جب پیسے آنے لگتے ہیں تو کئی دفعہ دل پریشان ہوتا ہے کہ مالک کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خیر ہے تو اس کی جزا یہی مل جائے اور وہاں ہمارے لیے مشکلات ہوں. اللہ کے حضور عجز کا اظہار کیا جائے. سب نے مشورہ کیا جناب عمر سے کہنا ہے نیا جوڑا لے لیں، کوئی حرج نہیں، اور اجازت دین میں اپنی جگہ موجود ہے. بالکل کہنا چاہیے، بالکل کہنا چاہیے، بالکل کہو. حضرت ابو دردہ بولے، فرمانے لگے کہنا تو چاہیے پر اس شعر کا نام تو بتاؤ جو فاروق اعظم سے بات کرے گا. آپ کو پتہ ہے بات کس سے کرنی ہے؟ سیدنا عمر سے. کس بات کرو بے؟ کردار کرو، ان کی سادگی کرو، ان کے پیوند لگے کپڑوں کا روب. یہ وہ روب ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور یہ وہ نظریات ہیں جو وحی کے ذریعے حضور نے ہمیں جن کی تربیت فرمائی. حضرت سیدنا ابو دردہ نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک شخصیت ہے جو کہیں گے تو حضرت عمر نہیں ٹالیں گے. وہ کون ہے؟ کہا سیدنا مولا علی شیر خدا. حضرت علی سے کہتے ہیں. حضرت علی کو ساری بات سنائی، کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے. میں بھی کئی دفعہ محسوس کرتا ہوں کہ کرتا زیادہ ہی پرانا ہو گیا، کہنا بھی چاہیے، اور میرا یار ہے میں اس کی طبیعت سمجھتا ہوں، یہ والی بات میں نے کوئی نہیں کرنی. بات ٹھیک ہے کہنی چاہیے، اور میری عزت بھی کرتے ہیں جو میں کہوں گا، پر یہ میں نے نہیں کہنا. تو جناب کس سے کہیں پھر رستہ دکھائیں؟ تو حضرت علی فرمانے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے. حضرت عائشہ نے پیغام دیا، ہر جگہ دلائل نہ دیا کرے، کہیں ماننا بھی سیکھے. ہر جگہ آگے سے نا لیت و لاللہ کرنا یہ بندے کو مشکل میں ڈال دے. دنیا میں صرف وہ آدمی بڑا ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی بڑا نہیں رہا، آپ خود ہی سب سے بڑے ہیں. تو میرے استاد جی نے فون کیا ایک دن مجھے، کہنے لگے پرسوں پنڈی جانا ہے. تو ظاہر ہے مصروفیات شیڈول کئی مہینوں کے پہلے سے طے. میں نے صرف اتنا پوچھ لیا کہ استاد جی خیر ہے؟ کہنے تینوں وضاحت دینا میں ضروری تو نہیں سمجھتا. اتنا مزہ آیا، بڑی لوگ تعریفیں کرتے ہیں، بڑے بڑے جملے کہتے ہیں، پر حضرت کی اس بات نے نا کمال کر دیا ہے. نہ سانوی کو پوچھنے والا ہے نا جو کہہ سکتا ہے تیاری کرو. اس نے نا لطف دے دیا، طبیعت کھل گئی. ان سنگیوں سے میں نے کہا یار کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، کئی دفعہ آیا ہوں، یہ میں نہیں آ سکتا، مجھے حکم ہو گیا مجھے جانا ہے. آپ نہ کسی جگہ کسی بندے کی بات کوئی ایسا آ جائے تو آپ سہنا بھی سیکھیں. یہ بندے اس نے کہہ دیا اب چلے جانا ہے، بات ختم ہو گئی، کہیں رکیں بھی، آپ کو مزہ آئے گا جینے. ہم نے اپنا کو بڑا ہی نہیں رکھا، سب سے سمجھدار خود ہو گئے ہم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام گیا تو حضرت عمر کو بادشاہ بھی بلائے تو فرماتے ہیں دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں. لیکن اماں جی کا حکم گیا تو دوڑے گئے، دوڑے گئے. یہ نسبت ہے، ام المومنین ہے. اماں جی حکم ہو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو سب کی طرف سے بہتر صلہ دے، آپ بڑی خوبصورت خدمت کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے. بڑے بڑے وزیر سفیر آپ سے ملنے کو آتے ہیں تو کرتا بدلنے میں حرج کیا ہے؟ کو تبدیل کریں. کوئی سوال جواب. اماں جی آپ جیسے کہیں گے ہو جائے گا، ہاں جی ہو جائے گا. انہوں نے جزاک اللہ کہا تو کہنے لگے، فرمانے لگے ایک بات کر لوں؟ فرمائیے کیجئے. تو
تو کہنے لگے جس طرح کا میں نے لباس پہنا ہے نا، حضور کے زمانے میں بھی میں اسی طرح کا پہنتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق مجھے بلاتے تھے انہی کپڑوں میں، اسی سادگی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ ہم نے اسی طرح ایک وقت روٹی کھا کے بدر، احد، خندق دیکھی ہے۔ اماں جی یہ میرا رنگ، او بھائی جن کے عہدے بڑے ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی، ہاں جنہاں نے پڑھ کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے۔ حضرت عمر رو پڑے۔ میرا نا یہی انداز تھا، میرا دل کرتا ہے کہ جس طرح میں ان کے ساتھ تھا اسی طرح میں دنیا سے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی بات ختم ہوئی تو سناٹا، تھوڑی دیر گزری تو سیدہ عائشہ کی ہچکیوں کی آواز آئی۔ اللہ فاروق اعظم بات صحابہ کی بھی ٹھیک ہے، پر جہاں آپ کھڑے ہیں نا آپ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ آپ جائیے اپنی مرضی سے وقت بتائیے۔ دوستو یاد رکھنا، کبھی بھی اس چکر میں نہ پڑنا کہ میں ناجائز طریقوں کے ساتھ کوئی چیز حاصل کر کے وقار حاصل کر لوں گا، نہ۔ ایک ہی بات ہمیں حضور نے بتائی ہے کہ تو غم نہ کر، شرط یہ ہے کہ تجھے پتہ ہو کہ اللہ تیرے ساتھ ہے کہ نہیں۔ اگر رب تیرے ساتھ ہے نا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق اب غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ خدائی مدد ہوتی ہے نا، خدائی مدد، میں نے دیکھا ہے کمزور لوگ ہیں، زیادہ باصلاحیت نہیں ہیں، لیکن رب کریم کی رضا ہے نا تو کئی دفعہ رب تعالیٰ ان سے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ تو دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ایک تو جب تک آپ کا حوصلہ بڑا نہیں نہ ہوتا، حوصلہ بڑا نہیں ہوتا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ ختم ہیں۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے دل والے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دنیا داری کے اندر عزت کبھی نہ تلاش کریں۔ یہ تو روز ڈیزائن بدلتی ہے دنیا، یہ تو روز ارادے بدلتی ہیں۔ آپ ایک ڈیمانڈ پوری کریں دوسری شروع ہو گئی، ایک ڈیمانڈ پوری کریں دوسری شروع ہو گئی۔ میں دوپہر زور کے بعد ایک جگہ بیان کرنے لگا، پہلے بھی کئی دفعہ لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں، تو آج بھی ایک صاحب نے میرے کان میں کہا کہ جناب آج ایسا تقریر کریں کہ مزہ آ جائے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا یہ تو مجھے آتی نہیں، کیا بات ہے، یہ تو مولانا سمر عباس صاحب کریں گے، سبحان مزہ اللہ آئے۔ سبحان اللہ۔ تو جو میری بات ہے نا وہ یہ ہے کہ چلے میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ کیا بات، سبحان تو یہ بھی اللہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ماشاءاللہ سے اچھا ذوق دیا ہے، ماشاء پڑھتے اللہ۔ ہیں اور پڑھ کے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین، اب آمین۔ آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے، یہاں ظاہر ہے طالب علم پڑھتے ہیں بے شک۔ اور طلباء